السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ گنگناتا ہوا کمرے کا دروازے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ نرمین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک تم میرا کام نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گی، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ دیکھو برقع انجر، فی الحال سائٹ پر ہو جاؤ، کیونکہ میں ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور میرا وہاں پر جلدی پہنچنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے ذرا سی بھی دیر ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مجھ سے پنگا لینے سے چاہیے کہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لیجیے، نرمین نے آرام سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اچانک ہی اس کی نظر مومل خان پر پڑی۔ ویسے آپس کی بات ہے، جمشید صاحب کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ مومل صاحب کے روبرو نہیں ہوئے، کہیں آپ کا ارادہ دوبارہ سے ان سے خاص ملاقات کا تو نہیں؟ یہ سن کر جمشید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ خبردار جو تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، چھوٹی سی لڑکی۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ توبہ توبہ، میں تمہیں بلیک میل کر سکتی ہوں کیا؟ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرامائی انداز سے بولے۔ تم تو میرے اتنے اچھے دوست ہو، لڑکے لڑکیاں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس نے نرمین کا ہی جملہ اس کو واپس لوٹایا تھا۔ واو، تم تو بہت لائق ہو گئے ہو، میرا پڑھایا ہوا سبق تمہیں ابھی تک یاد ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ مجھے ابھی میری یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے لیے جائیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گی؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں ابھی جا کر مومل صاحب کو بتا دوں گی کہ میرا پیارا کزن جمشید صاحب اپنے بابا کی گاڑی لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ 3 دن کی ٹرپ پر گلگت جا رہا ہے۔ اس کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا اور بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ یہ ڈرامے بازی کرنے سے اچھا ہے کہ مجھے میری یونیورسٹی ڈراپ کر دو، کیونکہ میری یونیورسٹی راستے میں ہی آتی ہے۔ جمشید اب آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مشن تھا، اب یہ کسی طرح سے اس گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل جائے۔ اس نے دل ہی دل میں نرمین صاحبہ کو کوسا جو ابھی بھی نقاب میں موجود ہوتی۔ میں تمہاری شکل آخری بار 3 سال پہلے دیکھی تھی، اس کے بعد تو تم برقع وینچر بن گئی ہو۔ تب تو تم پیاری تھی، لیکن اب جس طرح کے تم نے کام شروع کر دی ہیں باز آ جاؤ، کیونکہ انسان کی شکل بگڑنے میں ذرا بھی لمحہ نہیں لگتا۔ وہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو یا میں ابھی مومل بھائی کے پاس جا کر تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے مومل بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اب کون سی اصلیت دکھانی رہ گئی ہے؟ وہ ان دونوں کو گھونٹتے ہوئے بولا تو وہ مکمل طور پر انجان بن گئی۔ ارے میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی، اس کو ڈرا رہی تھی، اس نے مصنوعی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ چھوٹی لڑکی، میں تم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور تمہاری چالاکیاں بھی جانتا ہوں۔ بھائی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ چالاک لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ 5 فٹ تو اس کا قد ہے اور ہر کسی کو پھلانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو ہمارے رازوں کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا ہے، فوراً ہی بلیک میل کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مومل نے اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کو تمہارا کون سا راز پتہ چلا ہے اور یہ کس وجہ سے تمہیں بلیک میل کر رہی ہے؟ تم اپنے بھائی کو بتا دو، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ جمشید نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ اپنے بھائی کو بتانے سے اچھا تھا کہ وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ اس کا بھائی جتنا سویٹ بنا ہوا تھا وہ اتنا ہی زہریلا تھا۔ ارے نہیں، ابھی تو ہم ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ صرف اور صرف ایک بار وہ اس حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو سمجھو 3 دن مزے کے گزرنے والے تھے۔ مسئلہ اس کے ٹرپ کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ بابا جان کی گاڑی کا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ میں ایک گاڑی لاؤں گا، پیٹرول اور باقی سب اخراجات تم خود کر لینا۔ اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ چل تھا۔ ارے نرمین، تمہیں یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، میں تمہیں تمہاری یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اور پھر بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اور پھر کیا؟ بھائی صاحب، پھر پھپھو کے گھر جانا ہے، وہ کافی عرصے سے مجھے بلا رہی تھیں، اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرمین، مومل نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
جب بھی وہ شخص اسے مخاطب کرتا تھا اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ اس شخص میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب تمہیں اس کی کون سی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ وہ واقعی اس کو حقیقت بتا دیتی اگر وہاں پر فوراً سے جمشید نہ آ جاتا۔ اب کی بار اس نے نرمین کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ نرمین کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رضاعی بھائی بھی تھا، اسی وجہ سے ہی وہ اس سے حد سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا اپنا تو کوئی سگا بھائی نہیں تھا، ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ سیٹل تھی۔ اس کے گھر میں بھی باقی کزنس موجود تھے جس میں زیادہ تر میلز تھے، مگر اس کی کسی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے دوبارہ سے مجھے بلیک میل کیا ہے اور تمہاری اس بلیک میلنگ سے میرے ذہن پر کتنا برا اثر پڑتا ہے، میں ذہنی طور پر کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ تو کیا تمہارا مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ ہے؟ اس نے لاپرواہی سے اپنے ناخنوں کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ اگر میں چاہوں تو میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چیلنجنگ انداز میں ہنسنے لگی۔ اگر تم مجھ سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم سے زیادہ چالاک شخص اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر تو تم ناکام ہو گئے تو پھر تم مجھے 10,000 دو گے۔ ارے یہ کس طرح کی شرط ہوئی؟ برابر کی شرط ہونی چاہیے۔ اگر میں جیتا تو تم مجھے 10,000 دو گی، اگر تم جیت گئی تو میں تمہیں 10,000 دوں گا، اور ثابت تمہیں آج ہی کرنا ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، مجھے منظور ہے۔ اب کی بار اس نے گاڑی میں تیز میوزک چلا دیا تھا۔ نرمین کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا؟ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، وہ ٹھہرا صدا کا غریب انسان۔ اگر گھر میں سے کسی نے پیٹرول ڈلوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ خود اس نے کبھی بھی یہ زحمت نہیں کی تھی۔ اگر کبھی کوئی بھائی اس سے پوچھ لیتا تو بیچاری سی شکل بناتے ہوئے کہتا کہ میں تو جاب ابھی نہیں کرتا، میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ گھومنے پھرنے کا سوال ہوتا تھا تو وہ لاکھوں کے حساب سے بھی لٹا دیتا تھا۔ میں جا کر چیک کرتا ہوں، تم ذرا دیکھو کہ پچھلا ٹائر تو پنچر نہیں ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی حالت تھوڑی سی خراب ہے۔ وہ اپنے دھیان میں اٹھی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی وہ گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی تھی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا اس نے دیکھا کہ ڈیول کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو کیسا لگا میرا بدلہ؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ اس بار میں تمہیں جانے دوں گا؟ تو میری پیاری سی بہن، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فکر مت کرو، 5 منٹ کے بعد ہی وہاں سے ایک بس گزرے گی تو تم اس پر سوار ہو کر اپنی یونیورسٹی چلی جانا۔ میری یاد بہت ہی امپورٹنٹ پریزنٹیشن تھی۔ ذلیل انسان، اگر تمہاری وجہ سے میری پریزنٹیشن خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس بار میرا CGPA 1 پوائنٹ سے بھی گرا تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گی۔ وہ جو دھمکیاں دینے پر آئی تھی خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ وہ سڑک کے درمیان کھڑی ہے اور ایک گاڑی کافی دیر سے اس کے فری ہونے کا انتظار کری ہے۔ اس نے دل کی بھراس نکال کر کال کاٹ دی، پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی، کیونکہ سامنے ہی اس کے پروفیسر صاحب کی بلیک ویگو کھڑی تھی اور وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اطمینان سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ آپ صرف پریزنٹیشن میں اچھا بولتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ بات چیت بھی بہت اچھے انداز سے کر لیتی ہیں، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ویسے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سڑک کے بیچ راستہ بلاک کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ سر آئی ایم ریئلی سوری، اس نے گردن جھکاتے ہوئے مودبانہ انداز میں کہا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس ویران سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ یہاں پر کتنی لڑکیوں کے ساتھ حادثات پیش آ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ وہ اب اس کو ہلکا ہلکا ڈانٹ رہے تھے۔ سوری سر، میرے کزن نے میرے ساتھ پرینک کیا تھا۔ چلیں گاڑی میں آ کر بیٹھیں، آج کل حادثات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کو کسی بڑی مشکل میں ڈال دیں۔ اس نے نرمی سے اسے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پروفیسر کی کاٹ دار آواز سنائی تھی۔ کیا میں آپ کا ملازم ہوں؟ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سوال کر رہا تھا۔ جی سر، سوری سر، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میں آپ کا ملازم ہوں؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا
اور سوچنے لگی کہ اس سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ دوسرا سوال آیا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنی غلطی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر یارم خانزادہ کھل کر مسکرا دیا، مگر جلد ہی اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور یہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ سب اسٹوڈنٹ یہی کہتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی یارم خانزادہ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ سیریس رہتے ہیں۔ وہ تو کسی سے کوئی فضول بات بھی نہیں کرتا تھا اور لڑکیوں کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر تھی کہ اس نے کہا، سر آپ مجھے یہیں پر ڈراپ کر دیجئے، اگر میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ یارم نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ میرا مطلب ہے سر کہ میری فرینڈس آنے والی ہیں۔ یارم نے جواب نہیں دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ پارکنگ ایریا میں ہی جا کر رکا تھا۔ وہاں پر کافی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا آپ ان لوگوں کی وجہ سے خوفزدہ ہوتی ہیں؟ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے مس۔ کلاس میں جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے لاتعلق بن گیا تھا۔ ابھی اس نے اپنے نوٹس کھولے تھے اور ریوائز کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے اپنے سر کی کاٹ دار آواز سنائی دی۔ محترمہ، آپ اٹھیں اور مجھے بتائیں کہ کل کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ وہ کل پورا دن ہی نوٹ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا کلاس میں بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ اپنے سر کی بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب اسٹوڈنٹ ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کو اے سی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ سر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں اصل میں ساری کلاس کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ یارم نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے بھی آگے نکل آئے۔ محترمہ، اس کے علاوہ بھی ایک دنیا موجود ہے۔ یارم کے کہنے پر کلاس پھر سے ہنسنے لگی۔ اگر آپ کو زیادہ ہنسی آ رہی ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، یہ کلاس ہے، کوئی کامیڈی شو نہیں۔ یارم نے ان کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ تو محترمہ آپ مجھے بتائیں کہ کل کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اب تو ویسے بھی میٹ سر پر آ گئے ہیں، یہ کلاس میں صرف اور صرف آپ کے کہنے پر لے رہا ہوں، ورنہ میرے کریڈٹ آورز مکمل ہو گئے ہیں۔ وہ اب ان پر احسان جتا رہا تھا۔ سر میں بھول گئی ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا دھیان کلاس میں ہوگا تو آپ نہیں بھولیں گی۔ ابھی اور اسی وقت میری کلاس سے باہر نکل جائیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے پروفیسر کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر چشمہ چڑھائے سنجیدگی سے اس کو گھور رہا تھا۔ بٹ سر، اس نے کہنا چاہا، نو ایکسکیوز اینڈ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس۔ باقی بچوں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں، خاموشی سے میری کلاس سے باہر چلی جائیں۔ مجھے اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اپنا سرخ چہرہ لیے وہ روتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے پروفیسر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پروفیسر کو جان سے مار دے۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پریزنٹیشن کی وجہ سے کل کا لیکچر ڈسکس نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس نے کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور کل پورا دن وہ مومل سے میسیجز پر بات کرتی رہی تھی، اور اب اسے رہ رہ کر ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ صبح پہلے اس کے کزن جمشید نے اس کے ساتھ چالاکی کی تھی، پھر سر راستے میں مل گئے تھے۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ اس کی سر کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے، مگر یہ کیا؟ سر کی شخصیت ایسی تھی کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ یار تم کیوں سر کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو؟ اس انسان کو نظر انداز کر دو، وہ تو فارغ انسان ہے۔ نوشین کے کہنے پر نرمین نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ نیلم نے فوراً ہی اپنے سر کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، خبردار جو سر یارم کو کچھ بھی کہا۔ ایک وہی سر ہے جس کی وجہ سے میرا یونیورسٹی میں آنے کا دل کرتا ہے۔ یار قسم سے اس قدر حسین اور ہینڈسم بندہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس ہینڈسم بندے نے ہی ہماری دوست کو کلاس سے باہر نکالا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آج غیر حاضر اسٹوڈنٹس کے 0 نمبر لگائیں گے۔ میں نے تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ تمہارے بھی 0 مارکس لگا رہے ہیں۔ ایک نیا دھماکہ تھا جو اس کے سر پر ہوا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صرف مارکس ہی تو ہیں۔ یار میں نے اتنی زیادہ محنت کی تھی، اور اگر ان مارکس کی وجہ سے میرا گریڈ گرا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اور اس یارم کے بچے کو
ساتوں میں وہ سلوک کروں گی کہ تم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابھی وہ مجھے ٹھیک طرح سے جانتا نہیں ہے، ابھی وہ مجھے ایک معصوم اور چھوٹی سی بچی سمجھ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے دو، تم بس اس وقت کا انتظار کرو جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ اچھا، جب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تب آپ کیا کریں گی؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ بے ساختہ پلٹی۔ نگاہیں جو اٹھیں تو پلٹنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ جن کی شان میں وہ قصیدے پڑھ رہی تھی ان کے پیچھے وہی کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس کے نوٹس اٹھا رکھے تھے۔ یہ صبح آپ میری گاڑی میں چھوڑ کر آئی تھی محترمہ۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی کتاب اس کے حوالے کی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کس گاڑی کی بات کر رہا ہے؟ کیا تم آج پروفیسر کے ساتھ آئی ہو؟ نیلم نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ یار، میں تم سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں، مجھے اس کا جواب دو۔ کیا تم پروفیسر کی گاڑی میں آئی ہو؟ جیسے اس نے ہاں میں گردن ہلائی، نیلم نے پرجوش انداز میں اس کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری والی دوست پاگل ہو گئی ہے، نورین نے بے ساریت بڑے انداز میں کہا تھا۔ اور اب نیلم بیٹھی اسے سوال جواب کر رہی تھی کہ سر کی گاڑی کیسی ہے اور سر نے تم سے کون کون سی باتیں کی تھیں۔ تم فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی یا پھر پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھی تھی؟ اور اب وہ ایک ایک کر کے اس کے سارے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ اس کو رہ کر اپنے پروفیسر پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس کی دوستوں کے سامنے یہ پول کھولنے کی۔ اسے انجانی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ یار، میں نے سنا ہے کہ اگلے ویک ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور سر وہاں پر صرف 2 ہی اسٹوڈنٹس کو لے کر جائیں گے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سر کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ نرمین نے گہری سانس لی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پلوشا کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم دیکھو تو وہ کس قدر ٹیلنٹڈ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے۔ اس کو اپنے آپ کو کیری کرنا آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شرمندگی سے نگاہ چکا لی تھی۔ میرا تو سب لوگ ہی اس برقعے کی وجہ سے مذاق بناتے ہیں۔ تم کیوں ان کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو؟ بس نظر انداز کر دو ان کو۔ تم ایک پرفیکٹ لڑکی ہو۔ اس نے مضبوطی سے نرمین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ جب یارم خان زادہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اسے اپنے بابا جان کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بیٹا، کب تک اپنا شوق پورا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں اب تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مہربانی کرو اور بزنس کو سنبھال لو، کیونکہ اب مجھ میں مزید سکت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں۔ ان کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ بابا، آپ کن دشمنوں کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس بار فاروق صاحب نے ہماری کمپنی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بات کر رہے تھے۔ کون فاروق صاحب؟ وہی فاروق صاحب جو ساری دنیا کے سامنے ایک نیک اور شریف انسان بنا ہوا ہے، مگر میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ میرا بزنس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے تم اس انسان سے میرا پیسہ نکلواؤ گے۔ اس نے ہمارے کتنے پیسے لے رکھے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے اپنے بابا سے سوال کیا تھا۔ تقریباً 2 کروڑ۔ آپ نے اتنے زیادہ پیسے ان کے حوالے کیوں کیے تھے؟ اس نے ہماری کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات کی تھی، مگر وہ ہمیں دھوکہ دے کر امریکہ جا چکا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اسے کیسے اپنے پیسے نکلوانے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے تھے۔ کس طرح سے؟ یارم نے اپنے بابا سے سوال کیا۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ میں پہلے چاہتا تھا کہ اس کی بڑی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے کر آؤں گا، لیکن لگتا ہے کہ اس وراڈی انسان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اچھے لوگوں کے لیے اچھا تھا اور برے لوگوں کے لیے وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس بار بھی اس کا ارادہ صرف اس لڑکی کو ڈرانے کا تھا اور اسے اپنی دسترس میں رکھنے کا تھا، تاکہ وہ فاروق صاحب سے اپنے پیسے نکلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ شام کے وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنے بابا جان کے پاس گئی اور شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس یونیورسٹی میں نہیں جانا، میرا وہاں سے ٹرانسفر کروا دیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم اپنی یونیورسٹی کی تعریف کر رہی تھی، اور اب ایک دم سے کیا ہو گیا ہے کہ میری بیٹی کو وہاں سے ٹرانسفر کروانا ہے؟
فاروق صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا میری پروفیسر سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے، اب تو وہ میرے ساتھ جان بوجھ کر ضد کرتے ہیں۔ مجھے اس پروفیسر کا نام بتاؤ، ابھی اور اسی وقت تمہارے HOD کو کال کر کے اسے یونیورسٹی سے باہر نکالتا ہوں۔ اس کے بابا یکدم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ معاملہ بڑھ جائے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے بابا کو پرسکون کیا۔ دیکھو بیٹا، اگر کوئی بڑے مسئلے والی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ بابا جان، ابھی تو میں نے پروفیسر کو آپ کے بارے میں بتایا ہے، اگر وہ باز آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ HOD کو کال کر دیجیے گا۔ اس نے فوراً ہی معاملے کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے بابا بھی پرسکون ہو چکے تھے، اب وہ ان کے پاس بیٹھے ان کے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ اس کی ماما کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، صرف بابا ہی تھے۔ اس کو بزنس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کے بابا اسے ہمیشہ ہی اس چیز سے دور رکھتے تھے۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مومل سے سوال کیا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ کون سا باپ یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی حرام میں ہاتھ ڈالے؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس نے حیران ہو کر اس سے سوال کیا تھا۔ کس حرام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بزنس میرے بابا نے اپنی محنت کی کمائی سے اسٹیبلش کیا ہے۔ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی آپ کے بابا کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہوتے۔ کیا آپ نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک اس سے ناراض رہی تھی، مگر پھر دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور آج وہ اسی چیز کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ گروپ میں میسج آیا تھا۔ سر یارم نے گروپ میں 2 نام بھیجے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ کل ایونٹ پر جانا تھا۔ رات کے اس پہر ان کو انفارم کیا جا رہا تھا۔ جس لڑکے کا نام تھا اس نے تو فوراً سے رپلائی کر دیا تھا جب یہ خاموشی سے سکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ اس نے چیٹ اوپن کی تھی جس کی وجہ سے اس کی طرف سے سین کا آپشن شو ہو رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ مجھے جلدی جواب دیں، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، گروپ میں ایک اور لڑکی کا میسج آ گیا۔ سر، از اٹ پاسبل کہ ان کی جگہ میں چلی جاؤں؟ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کو اجازت دے سکتی تھی؟ غصے میں اس نے ٹائپ کر دیا، سر آئی ایم ریڈی، یعنی اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ صبح وہ الماری کے سامنے کھڑی اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے، اور پھر اس کی نظر لائٹ پنک کلر کے ایک فراک پر پڑی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اور آپ، اس کو مومل نے گفٹ کیا تھا۔ حجاب کے بعد اس نے نقاب کیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں میک اپ کی وجہ سے مزید حسین ہو گئی تھیں۔ جو بھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا تھا۔ کافی دیر تک وہ خود کو شیشے میں دیکھتی رہی۔ ماما کی آواز سن کر وہ جلدی سے باہر نکلی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ لڑکے کا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا، اور اب وہ اکیلی ہی سر یارم کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی بے چین نظر آ رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، کیا آپ کو کوئی ایشو ہے؟ یارم نے ہلکا سا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں سر، آئی ایم فائن، اس نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں اس ایونٹ میں پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گیلری میں داخل ہوئی وہاں پر موجود رش کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کو رش میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے نرمی سے اس سے سوال کیا، مگر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ آپ نقاب اتار دیں، مگر وہ یہ بات نہ کر سکا اور وہ اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ سر، آپ کی مسز ٹھیک تو ہیں؟ اچانک اسے ایک نرم آواز سنائی دی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر اس فنکشن کی ہوسٹ کھڑی تھی۔ دراصل وہ ایک نئے لانچ ہونے والے پبلک پروگرام کے بارے میں ایک ایونٹ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر جائے تاکہ اسے کچھ پبلک سیکٹرز کی ناؤ ہاؤ ہو جائے، اور یہ اس کی اسٹڈی کے حوالے سے بھی بہترین تھا۔ یس، ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، آپ فکر مت کریں، آپ انہیں ریسٹ روم میں لے کر چلی جائیں۔ آئیں، میں آپ کو ریسٹ روم میں لے چلتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہاں پر اس کو بہت کم لوگ ہی جانتے تھے، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے بابا کے بزنس کو پوری طرح سے سنبھالا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دنیا کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ ابھی وہ صرف ٹیچنگ کا شوق ہی پورا کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں پہنچا،
لیکن جیسے ہی اس نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا وہ نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ وہ کسی کا بھی دل دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں پر تو پہلے ہی مر مٹا تھا اور اب اس کے چہرے کے نقوش اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی خوبصورت ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ بھی بے حد دلکش تھے۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں ہٹائیں اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے ہوسٹ سے کہا، آپ پلیز کسی فیمیل کو بلائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو پتہ چلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب نرمین کو ہوش آیا اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی ہی ایج کی تھی۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں میم؟ وہ اصل میں آپ بے ہوش ہو گئی تھیں تو میں آپ کو لے کر یہاں پر آ گئی۔ یہ سن کر اس نے ایک گہری سانس لی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پروفیسر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ورنہ ہوش میں آتی ہی اس کے ذہن میں سب سے پہلے پروفیسر کا ہی خیال آیا تھا، کیونکہ جب وہ بے ہوش ہو رہی تھی تب وہی اس کے پاس تھا۔ اب میں کافی حد تک بہتر ہوں۔ پروفیسر یارم کہاں پر ہیں؟ وہ ایونٹ میں موجود ہیں۔ وہ ان کو بتائے بغیر ہی گھر کے لیے نکل آئی تھی اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے بھی یارم کو میسج کر دیا تھا۔ رات کے وقت اس نے دیکھا کہ یارم کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی نرمین کو کال نہیں کی تھی، اور کرتا بھی کیوں؟ وہ تو پروفیسر تھا، اور اگر کوئی کام ہوتا یا پھر کوئی اطلاع دینی ہوتی تو وہ یونیورسٹی کے گروپ میں میسج کر دیتا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھا لی۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کو لگ رہا تھا کہ یارم اسے ڈانٹے گا کہ اگر تم ہجوم سے خوف محسوس ہوتا تھا تو میرے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب میں کافی حد تک بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آگے چند دن تک یونیورسٹی سے آف لے لیں اور گھر میں ہی آرام کریں۔ جی ٹھیک ہے سر، اس نے نرمی سے کہا، اور اپنے گریڈ کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیجیے گا، میں نے آپ کی پریزنٹیشن کے فل مارکس لگا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ سب سے ہی بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پریزنٹیشن میں ریلیف دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، اس نے یہ کہا تو دوسری طرف سے یارم نے کال کاٹ دی۔ کتنے بدتمیز ہیں یہ، ان کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے کہ کال کاٹنے سے پہلے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ دوسری طرف جارحوں کے بھی دل کے حالات بدل رہے تھے۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اپنے دل کی بے حد قریب محسوس ہوتی تھی۔ پورا دن ہی وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو بھی اس کی خوبصورت ناک اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ لوگ محبوب کے ہونٹوں کی اور آنکھوں کی تعریف کرتے تھے اور وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور پھر بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا، موبائل اٹھایا اور اس کی پروفائل دیکھنے لگا، جو کہ شو نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً پرائیویسی لگی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے پروفائل بھی شو ہو گئی، یعنی اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ جیسے ہی ان کے میٹس ختم ہوئے نرمین کو پتہ چلا تھا کہ پروفیسر یارم یہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ صرف اپنے شو کے لیے پڑھا رہے تھے۔ وہ حقیقت میں ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے بابا سیاست میں تھے، جس کی وجہ سے ان کا بھی سیاست جانے کا دل تھا۔ تو فائنلی آج تم نے اپنا شوق پورا کر لیا ہے۔ وہ اس وقت اپنے بابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سے سوال کیا وہ کھل کر مسکرا دیا۔ جی بابا جان، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس طرح کا مذاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ کا تو کہنا تھا کہ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کرنی بلکہ اکیلے زندگی انجوائے کرنی ہے۔ وہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک مجھے کوئی عورت پسند نہیں آئی تھی۔ اب مجھے ایک بہت ہی پیاری لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اپنی ساری زندگی اس پیاری لڑکی کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ کے ساتھ بہت فرینک تھا، لیکن اسی سے پہلے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ فاروق صاحب سے میرے 2 لاکھ نکلوانے ہوں گے۔ کل شام ہی تم اپنے آدمیوں کو لے کر اس کے گھر جاؤ گے۔ یعنی میرا پھر سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم بس اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تم نے یہ سنا نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کا حق عزت کے ساتھ نہ دے اسے اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ اگر تو فاروق صاحب نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا
اور مجبوری بتا کر مجھ سے پیسے مانگ لیے ہوتے تو میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتا، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں دھوکے باز لوگوں کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرتا ہوں، میں ان سے بدلہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کل شام ہی اس کے گھر جاؤں گا۔ جمشید اور مومل اب ان کے گھر سے جا چکے تھے، یعنی اس کے تایا جان دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مومل نے اپنی مرضی کی ایک لڑکی سے منگنی کر لی تھی۔ یہ سن کر نرمین کو دکھ تو ہوا تھا، مگر اس نے اپنے دل کو سنبھال لیا تھا۔ جب اس نے ان کے وہاں سے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اپنے سوگارڈ بابا سے پوچھنا، اسی وجہ سے ہی اس نے جمشید سے لڑائی بھی کی تھی۔ 5 بجے کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھی نیٹ فلکس پر اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی اسے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرت سے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ اس کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے بلیک یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ سب سے آگے چلتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اسے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یارم خانزادہ تھا، جس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کی جینز اور شوز پہن رکھے تھے۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے وہ ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ شاید وہ اسے دیکھ نہ سکا تھا، اگر دیکھ لیتا تو اپنی جگہ پر ہی رک جاتا۔ وہ فاروق صاحب کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو محترم، کب تک میرے پیسے واپس کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں ان سے سوال کیا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ تم کون سے پیسوں کی بات کرے ہو؟ وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ارے اتنے نادان بھی نہ بنیں کہ بعد میں جب آپ کے سامنے حقیقت کھل کر آئے تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دیکھو، میں تمہارے باپ کے ساتھ اپنے سارے حساب کتاب برابر کر چکا ہوں۔ یارم خانزادہ نے کچھ فائلز ان کے سامنے اچھالی۔ ان فائلز میں سارے کھاتے موجود ہیں۔ میں ان فائلز کو نہیں مانتا۔ انہوں نے پھاڑ کر یارم نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ دوسری فائلز نکالو۔ میں تقریباً 5 کاپیز اپنے ساتھ لایا ہوں اور اس کی اوریجنل کاپی میرے گھر پر موجود ہے۔ یہ فائل پھاڑنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آپ کے پاس صرف 1 رات کا وقت ہے۔ 1 رات کے اندر 2 کروڑ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانا چاہیے، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا اور اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک تم وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر دیتے۔ تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم میری بیٹی کو ہاتھ لگا سکو۔ مجھے نہ تو تم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میں تیرے گھٹیا باپ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یارم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ اسی وقت ہی اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہ دشمن جان دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اس نے چادر کی مدد سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ بیٹا تم یہاں سے جاؤ۔ انہوں نے سختی سے اپنی بیٹی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، جبکہ وہ حیرت سے کھڑی اپنے پروفیسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر کے ذہن میں تو اس وقت اس کے باپ کی بات گونج رہی تھی جس نے اس کے باپ کو گالی دی تھی اور اس کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 2 کروڑ ابھی اور اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے پاس ایک پوری کوڑی بھی نہیں ہے، انہوں نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور یہیں پر ہی یارم خانزادہ کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ شکور، ابھی اور اسی وقت مولوی کا بندوبست کرو، کیونکہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں۔ یہ فیصلہ اس نے فوری طور پر لیا تھا، جبکہ فاروق صاحب کے چہرے پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ شاطر انسان تھے۔ جہاں تک نرمین کا سوال تھا تو وہ ان کی سکی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کو تو انہوں نے روڈ کے کنارے سے اٹھایا تھا۔ نہ جانے کون اس چھوٹی سی لڑکی کو وہاں پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ تب اسے چھوٹی سی لڑکی پر ترس آ گیا تھا، اور اب یہ کرپشن بھی انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا دشمن اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کا استعمال کرے گا۔ اپنی سکی اولاد کو انہوں نے ملک کے باہر بھیج دیا تھا، جبکہ سوتیلی اولاد کو پاس ہی رکھ لیا تھا، اور اب ان پیسوں کے بدلے میں اپنی بیٹی کا سودا کر رہے تھے۔ بیٹا، صرف تم ہی ہو، جاؤ، مجھے بچا سکتی ہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نظر اس نے پروفیسر پر ڈالی جو سنجیدگی سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ تو اس کو ایک بہت ہی شریف انسان سمجھتی تھی، مگر یہ کیا تھا؟ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ پروفیسر نے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ آج وہ اس کو پورے حق سے اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کو گھر میں لے کر آ گیا۔ بابا جان، اس انسان کے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہوا کیا ہے؟ اور تم اس کو اپنی بازو میں اٹھا کر کیوں لا رہے ہو؟ یہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ بابا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ ہوش میں تو ہو تم تو کسی اور سے محبت کرتے تھے۔
بابا یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس انسان کی سکی اولاد نہیں ہے. میں نے اپنے گارڈ کو ساری انفارمیشن نکلوانے کے لیے بھیجا ہے. کل تک وہ مجھے ساری انفارمیشن دے دے گا. اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی. اگر تو اس کا خون ہوتی تو وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا. صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور جہاں تک ان پیسوں کا سوال ہے تو فکر مت کریں. میں نے ان چند سالوں میں بہت زیادہ پیسے کما لی ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا. تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مجھے پیسوں کی بھوک نہیں ہے. میں بس اس انسان کو سبق سکھانا چاہتا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. خیر اس لڑکی کو سمجھا دینا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئے گی. تو بہتر یہی ہے کہ اس سے دور رہو. انہوں نے اسے نصیحت کی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا. آپ کا بیٹا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. انہیں بائیں آنکھ مارتا ہوا وہ کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ کھل کر مسکرا دیے تھے. دوسری طرف اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست کو بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے انسان کے خلاف جتنے بھی کیس ہیں ان سب کو اکٹھا کرو. اس کے خلاف ثبوت جمع کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں بھیجو، کیونکہ اس جیسا گھٹیا انسان باہر رہنے کے قابل نہیں ہے. جب نرمین کو ہوش آیا اس نے دیکھا کہ وہ انسان اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا. وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی. اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو پکڑے اور اسے اپنی جانب کھینچا. وہ اس کے سینے سے جا کر لگی. خبردار جو تم نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی. مجھے یہ عادتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. مجھ سے دور ہو جائے. میں نفرت کرتی ہوں آپ سے. آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا سے دور ہو گئی ہوں. میری وجہ سے نہیں، تم اپنے باپ کی وجہ سے ان سے دور ہوئی ہو. انہیں تمہاری ذات سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی. آپ نے ان کو مجبور کر دیا تھا. تمہارا باپ مجبور نہیں تھا. اس کے پاس پیسے موجود تھے. اگر وہ چاہتا تو وہ پیسے میرے حوالے کر دیتا. مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے تمہارا سودا کیا ہے. تو کیا آپ مجھے اپنی کنیز بنا کر یہاں پر لائے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی. نہیں، میں تمہارے باپ کی طرح گرا ہوا نہیں ہوں. میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور تمہیں اپنی بیوی بنا کر یہاں پر لایا ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اس رات اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر دوبارہ سے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے کہا. تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تمہیں مجھ سے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے. جس انسان سے تمہیں خطرہ تھا میں اسے تمہیں دور لے کر آ گیا ہوں. صرف صبح ہونے کا انتظار کرو، سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا. آپ کی نفرت بھی سر آنکھوں پر محترمہ، مگر مجھے ایک بار موقع تو دیں. اس انسان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی. اس نے کبھی بھی کسی کو اہمیت نہیں دی تھی اور نہ ہی کسی کی فضول بات برداشت کی تھی. مگر اب وہ اس کی ہر بات سن رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ وہ اس انسان سے محبت کرتا تھا. محبت انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے وہ سوچ کر رہ گیا. گارڈ نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے. وہ اس کی سکی اولاد نہیں تھی. جب اس نے وہ ساری چیزیں اس چھوٹی سی لڑکی کو دکھائیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے. تو یہی وجہ تھی کہ بابا مجھے امریکہ نہیں بھیج رہے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. تو کیا وہ مجھے استعمال کر رہے تھے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا وہ رشتہ دار مومل اور میرا کزن، تو کیا وہ اسی وجہ سے میرے بابا سے نفرت کرتے تھے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ اب اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی. یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ میرے سامنے حقیقت نہ لاتے تو میں اپنے بابا سے دور نہ ہوتی. جو بھی ہے، انہوں نے اس وقت مجھے سہارا دیا تھا جب میرے سگے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا. آپ ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کریں گے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. ان کا ایک احسان مجھ پر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس احسان کے بدلے میں آپ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. وہ اب امید بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک گہری سانس لی. ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کو تمہاری وجہ سے معاف کر رہا ہوں. اس کا سارا قرضہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے نظر انداز کر رہا ہوں. تم بھی اگر چاہو تو اسے ملنے کے لیے جا سکتی ہو. نہیں، میں اب ان سے کبھی بھی نہیں ملوں گی. اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر. اب پروفیسر کے علاوہ میرا تم سے ایک اور بھی رشتہ ہے. مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے.
اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے، جبکہ اس کی پلکیں بھی جھک گئی تھیں۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں محترمہ صاحبہ، مگر پھر اس وقت کے بعد آپ کی ایک بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے طمانیت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا، جو اس کے لیے اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ وہ بھی اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا محبت کرنے والے شوہر سے نوازا تھا۔ اسے تو اپنی قسمت پر رشک بھی آنے لگا تھا، کیونکہ اس کا شوہر آل ان ون تھا۔ ضرورت پڑتی تو وہ بے تحاشا شریف بن جاتا، کبھی وہ بزنس مین بن جاتا، کبھی ٹیچر بن جاتا، اور ضرورت پڑتی تو گنڈا بھی بن جاتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔